اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی تحیۃ والاکرام سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات عزیزان محترم، یہ بڑی مشہور و معروف آیت کا پہلا حصہ سورہ آل عمران کی 19ویں آیت کا پہلا حصہ ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ اس حوالے سے بہت سارے اذکار، بہت ساری مجلسیں آپ حضرات کے گوش گزار ہو چکی ہیں۔ ہم نے بھی اسی آیت کو سرنامہ کلام بنایا اور گزشتہ 2 مجالس میں اس کے حوالے سے گفتگو کی مختصراً تاکہ رب پیدا ہو جائے بیان کر دیں۔ پہلی مجلس میں جہاں گفتگو ختم ہوئی تھی وہ گفتگو یوں تھی کہ اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے اور بالخصوص جو کچھ انسان کی دسترس میں ہے، آیا وہ علم کی شکل میں ہو، آیا وہ تصور کی شکل میں ہو، آیا وہ کسی تجربے کی شکل میں ہو، اگر ان موجودات کے مابین تصور خدا، تصور اللہ جو موجود ہے، جو پرسسٹ کر رہا ہے، اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو مقصدیت ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی بات۔ دوسری گفتگو جو دوسرا پہلو تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے اسلام کو 6 حوالوں میں ڈیفائن کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اسلام کی ابتدا کیا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کن کن مدارج سے انسان گزرتا ہے اور کمال تک کیسے پہنچتا ہے، اس کے الگ الگ درجات ہیں۔ مولانا کل گفتگو کر رہے تھے، بہت اچھا ہوا آپ تشریف لائے۔ آپ نے گفتگو کی تھی ایک مجلس میں ان الدین عند اللہ الاسلام کے حوالے سے، اور بہت اچھا نقطہ آپ نے پیش کیا تھا کہ لوگ اکثر اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ کا پسندیدہ دین ہی اسلام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کو براہ راست دیکھا جائے تو کہیں پسندیدہ لفظ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے قریب اگر دین ہے تو دین اسلام ہے، یعنی اس کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے ہی نہیں، کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ یعنی اللہ نے اگر کچھ خلق کیا ہے دین کی صورت میں تو وہ سوائے اسلام کے اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا اس گفتگو کے تھوڑا سا اور پیچھے جائیں
تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے 1400 برس پہلے تو دین خلق کیا نہیں نا خلق کیا. تو جب 1400 برس پہلے دین نہیں خلق کیا تو آدم کے ساتھ دین آیا کیا؟ بھئی انسان کے لیے دین آیا نا، دین کی ضرورت انسان کو پڑی نا، ورنہ باقی جتنی اسپیشیز ہیں وہ تو اپنی فطرت پر جی ہی رہی ہیں اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، اس لیے کہ ان میں تعقل اور تدبر بہت کم درجے پر ہے. ان کو بھوک لگے گی تو وہ کھا لیں گے، مگر کھائیں گے اتنا ہی جتنی ان کی بھوک ہے، جتنی ان کی ضرورت ہے. باقی کو بچا کے کہیں نہیں رکھ لیں گے کہ اگلے وقت پتہ نہیں ملے نہ ملے، ہے نا. ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے، بھوک سے زیادہ نہیں کھائیں گے، وسائل کو اپنی گرفت میں رکھنے کے لیے جنگ و جدال نہیں کریں گے. آپس میں لڑے بھیڑیں گے ضرور، مگر تب تک ہی بھیڑیں گے جب تک ان کی بھوک ہے. ادھر بھوک مٹی، ادھر وہ مطمئن ہوئے. اب ان کے ایریا آف انفلوئنس میں یا ان کی زمین پر اگر شیر کی زمین پر بکری کا میمنہ بھی آ کے کھا لے کچھ، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہونے والا. مگر اگر میرے اس آنگن میں آپ آ کے ایک امرود کا پیڑ لگا دیجئے اور آپ کہیے کہ جب اس کا پھل نکلے گا تو وہ ہم کھائیں گے، تو ہم کہیں گے صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ میری زمین ہے، اس پہ حق میرا ہے، آپ کا نہیں ہے. لہذا ہم بھلے امرود کا پیڑ لگائیں نہ لگائیں، وہ میرا ہے، ہم اس کا جیسے چاہیں ویسے اسراف، اس کو تصرف میں اپنے جیسے چاہیں لائیں. تو یہ بات بتانے کے لیے، چونکہ یہ ہماری فطرت، ہم نے اپنی فطرت ڈیولپ کی، ہمارے انٹلیکٹ کی وجہ سے، ہماری ذہانت کی وجہ سے ریسورسز پر قبضہ کرنا ہم نے شروع کیا، تب ضرورت پڑی. بنیادی ضرورت یہی تھی. میرا اپنا خیال ہے کہ دین کی بنیادی ضرورت یہی تھی کہ بھائی تم اپنی لالچ کو چھوڑ دو. جینے کا حق اللہ نے دیا ہے، تم کوئی نہیں ہوتے ہو، وسائل اللہ نے پیدا کیے ہیں، تم کوئی نہیں ہوتے ہو. ہاں تم اس میں جہد کرو، تم اس میں کاوش کرو، ہم تم کو دیں گے، اور دیں گے تو تمہارے اوپر یہ فرض ہو جائے گا کہ جب ہم تم کو دیں تو تم اسے اپنا مال نہ سمجھو بلکہ میرا دیا مال سمجھو، اور جب میرا دیا ہوا ہے تو میرے بندوں میں اس کو تقسیم کرو. نعرہ صلوات. یہ بنیادی طور پر. اور کل آپ نے ایک حدیث شریفہ کا بھی ذکر کر دیا تھا کہ رسول اللہ میدان جنگ میں، حالت جنگ میں ہیں، ایک بدو آتا ہے اور آپ سے دریافت کرتا ہے کہ ہم کو کل دین سمجھا دیجئے، عربی متن آپ پڑھ دیجئے زیادہ اچھا ہوگا. ہاں جی ہاں بہرحال تو رسول اللہ نے ہاں اخبرنی علی دین، یہ تو سوال تھا، جواب کیا تھا؟ جواب دیا تھا کہ اطاعت اللہ شفقت علی المخلوق، اللہ کی اطاعت اور مخلوقات پر شفقت. اب صاحب کیا ضرورت ہے کہ آپ موٹی موٹی کتابیں پڑھیے دیندار ہونے کے لیے؟
دیندار ہونے کے لیے آپ کو پوتھیاں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیندار ہونے کے امام سے بھی ہے، پیغمبر سے بھی. جی ہاں 5ویں امام نے بھی ان سے بھی سوال ہوا اور پیغمبر سے بھی سوال. جی میدان جنگ میں ہے، قبل جنگ بچ چکا ہے، تب اس نے بدگنا کو سوال کیا. جی دین نے اللہ دین کی. ہاں. تو دین بس اتنا سا ہے کہ اللہ کے مطیع ہو جاؤ اور اللہ کے بندوں پر اللہ نے جو کچھ خلق کیا ہے اس کے ان پر مہربان ہو جاؤ. نعرہ صلوات. اب کل کی گفتگو ہم نے یہاں پر ختم کی تھی کہ مولا علی نے جیسا ارشاد فرمایا ہے کہ الاسلام هو التسلیم. اسلام کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ آپ تسلیم ہو جائیں. تسلیم ہونے کی صورت کیا ہوتی ہے وہ بھی بیان کر دی. تسلیم ہونے کی صورت یہ ہے کہ آپ اپنے نعرہ صلوات. تسلیم ہونے کی کیفیت یا صورت یہ ہے کہ آپ اپنے وجود، اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنے تمام فکر، اپنی تمام خواہشات، اپنے تمام خواب، اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنا نفس، یعنی تمام چیزیں اس طرح اس کے حوالے کر دیجئے کہ اب آپ کے اوپر آپ کا تصرف نہ رہ جائے، آپ کا کنٹرول آپ کے اوپر نہ رہ جائے. اس طرح آپ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیجئے. یہاں پروردگار کی جگہ لفظ حق استعمال کیا گیا ہے، مفسروں نے لفظ حق استعمال کیا ہے. میری خواہش یہ تھی کہ ہم اگلے اشارے کی طرف جائیں گے، مگر ممبر پر آتے آتے بالکل سے ارادہ بدل گیا اور میرا جی چاہا کہ ہم حق کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کریں اس سے پہلے کہ ہم اگلے مرحلے میں جائیں. نعرہ صلوات. کل انشاءاللہ کل آخری بیان اس ممبر سے ہم کریں گے اور اس کے بعد سے ہم بھائی جان کے بہت منتظر تھے کہ وہ آئیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. تو کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کر دیں، کسی منزل پر لا کے چھوڑ دیں. ایک نعرہ صلوات. اور یہی وجہ ہے کہ تسلیم اور حق کے سامنے تسلیم پر گفتگو کرنے کی ہم نے سوچی. ایک نعرہ صلوات. تو جناب معاملہ یہ ہے کہ حق کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. ہمارا مسئلہ یہ ہے، عالم انسانیت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی وجود تب معنی رکھتا ہے، تب بامعنی ہوتا ہے جب اس کے وجود کے بالکل برعکس کوئی چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے. یعنی ضد سے کسی دوسری چیز کو پہچانتا ہے. مثال کے طور پر مرد کو خاتون کے کی وجہ سے پہچانتا ہے، دن کو رات کی وجہ سے پہچانتا ہے، نور کو ظلمت کی وجہ سے پہچانتا ہے. حق کو کیسے پہچانے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یا تو مسئلہ یہ ہے کہ یا تو باطل بھی ویسا ہی ہو جیسا حق ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ باطل بھی مخلوق ہے، خالق نہیں ہے.
تو کیسے وہ صحیح ہو سکتا ہے باطل؟ یا تو ہم یہ مان لیں کہ بہت سارے پرانے ادیان میں یہ فلسفہ موجود ہے کہ دو طرح کے اللہ ہیں، ایک اچھا والا ایک برا والا۔ اچھا والا اللہ اچھائی پیدا کر رہا ہے، برا والا اللہ برائی پیدا کر رہا ہے۔ اللہ یا خدا، جو بھی، اللہ نہیں ہے، خدا کا تصور ہے، اللہ لفظ نہیں استعمال کیا جائے۔ یا تو ہم یہ مان لیں تو ہم مسلمان نہیں رہ جائیں گے۔ اب اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ اشارے ہیں، الگ الگ نام ہیں، اس کے اوصاف جہاں سے آیا ہوتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، جن ریفرنسز میں ہم سمجھتے ہیں۔ یا تو ہم یہ مان لیں، اگر یہ مان لیتے ہیں تو باطل کلی طور کے اوپر حق کے برابر ہو نہیں سکتا، تو اب ہم حق کیسے پہچانیں، کیسے سمجھیں؟ تو واقعہ یہ ہے کہ حق کوئی کانسٹینٹ اینٹیٹی ہے ہی نہیں۔ حق کوئی ایسی شے نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے جو ایک ہی طرح کا ہو۔ حق بدلتا رہتا ہے، حق تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کی بصارت اور بصیرت بالیدہ ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے آپ کا حق بدلتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس فرش کا، جس فرش کے اوپر بیٹھے ہیں ہم آپ، اس کی اصلیت کیا ہے؟ حق کیا ہے اس کا؟ جس سطح پہ ہم بیٹھے ہیں اس کا حق مثال کے طور پر ساکت، جامد اور سخت ہے نا؟ یہی ہے نا، ورنہ ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ ہم آپ سے کہیں ہوا میں بیٹھ جائیے، نہیں بیٹھ سکتے۔ تو آپ کو ایک ایسی جگہ چاہیے کہ جو جامد بھی ہو، اپنی جگہ پہ ٹکی بھی ہوئی ہو، ٹھہری بھی ہوئی ہو، جس میں سختی بھی ہو، اتنی کہ کم سے کم آپ کا بوجھ اٹھا لے ہیں۔ اب اس سکوت، جمود اور سختی کا حق کیا ہے؟ تو اس طرح آپ ہر چیز، ہر سبب کا مسبب جب تلاش کرنے لگتے ہیں، یہ ہے تو یہ کس وجہ سے ہے؟ اچھا وہ وجہ ہے تو پھر اس وجہ کی کیا وجہ ہے، اور پھر وہ وجہ ہے تو اس وجہ کی۔ اس طرح آپ نیرو ڈاؤن کرنا شروع کرتے ہیں، اور نیرو ڈاؤن کرتے 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 ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس منزل پر آ کر آپ ڈیفائن کرنے کی صلاحیت آپ کھو چکے ہوتے ہیں۔ تو جہاں آپ کا تعقل، تدبر، آپ کے تمام علوم ختم ہو جاتے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کا مزاج ابراہیمی پر ڈھلا ہوا ہے تو آپ قطعیت کی طرف، آپ قطعیت کے ساتھ کچھ بھی کہنے سے پرہیز کریں گے۔ کیوں؟ حتیٰ کہ آپ کو وہ حق مل جائے، اور جب وہ حق مل جائے گا تو آپ موجود ہی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ حق ایسا ہے کہ جس کے وجود کے سامنے وجود کا تصور بھی موجود نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم کو ہمارا وتیرہ اس کائنات میں صرف یہ ہے کہ ہم تلاش حق کی جستجو کرتے رہیں، ہر سبب کا مسبب تلاش کرتے رہیں، ایک لائن پر چلتے رہیں، اور یقین جانیے کہ اگر چلتے رہے
تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہم سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ کہہ پائیں گے۔ نعرہ صلوات۔ گفتگو ذرا سی بوجھل ہو گئی ہے، ہم کو یہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو حق کی نشاندہی بنیادی طور پر اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہر وہ چیز کہ جو صادر ہوئی ہے، جو خلق ہوئی ہے، وہ اپنے خالق کی طرف جب لوٹ پڑتی ہے، جب اس سفر میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر حضرت انسان، اس لیے کہ ہم ہی ایک ایسے ابھی تک ہمارے علم میں ہم ہی ایسی اسپیشی ہیں، ایک ایسی مخلوق ہیں جس کو تھوڑی سی آزادی دی گئی ہے ڈیویٹ کرنے کی، انکار کرنے کی آزادی ہمارے پاس ہے، ورنہ فرشتے سربسجود ہیں، جانور سجدہ کیے ہوئے ہیں، درخت سجدہ کر رہے ہیں، تسبیح و تہلیل ہو رہی ہے۔ کسی کے پاس انکار کرنے کی، جناتوں کے بارے میں بات کہی جاتی ہے مگر نہ ہم نے دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے، ہم ایمان بس اتنا رکھتے ہیں کہ جنات ہیں، ہم سے ملاقات ہو جائے تو ہو سکتا ہے ہم مر جائیں اسی وقت، یہ بھی ڈر کے مارے ممکن ہے نا۔ تو لہٰذا ہم عام لوگوں کے علم میں کوئی ایسا مخلوق نہیں ہے کہ جس کے پاس قوت انکار موجود ہو۔ اسی وجہ سے اللہ نے یہ قوت انکار کتنا اہم ہے، قوت انکار کی اہمیت کیا ہے، اگر ہم غور کریں، اگر ہم ذرا سا اپنی تاریخ کے اوپر، تاریخ انسانیت کے اوپر غور کرنا شروع کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ یہی قوت انکار ہمارے لیے ہمارے کھو سے نکل کے یہاں تک تہذیب یافتہ ہونے کا سبب ہے۔ نعرہ صلوات۔ انسان نے کن کن چیزوں کا انکار کیا ہوگا، کیسا کیسا انکار کیا ہوگا، اور کس کس طرح سے انکار کیا ہوگا چھوڑ دیجئے، یہ لمبی گفتگو ہے۔ ہم آپ کتنی جگہ انکار کرتے ہیں یہ دیکھیے۔ مثال کے طور پر ہم بیمار پڑے تو اب ہم اٹھ ہی نہیں رہے ہیں تخت سے، عیادت کرنے لوگ آ رہے ہیں، تو طبیب نے سمجھایا کہ بھائی دیکھیے، اگر آپ اپنے آپ کو اس مرض میں مبتلا رکھیں گے، اپنے ذہنی طور پر اپنے آپ کو اگر یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم نہیں کر سکتے تو آپ اٹھ کے کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ لہذا دوا تو ہم دے رہے ہیں مگر دوا ہماری آدھا کام کرے گی، آدھا کام تب ہوگا جب آپ اپنے ضعف کا انکار کر دیں گے، جب آپ اس بات کا انکار کر دیں گے کہ آپ اٹھ کے نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، جو آپ کو لگ رہا ہے، آپ اپنے اس ارادے کا انکار کر دیں گے، تب آپ کے اندر کاوش کرنے کی قوت پیدا ہوگی۔ اب جو آپ کاوش کریں گے، اب جو آپ زور لگا کے اپنے جسم کے اوپر اٹھائیں گے تو بہت ممکن ہے کہ ایک بار لڑک کے گر جائیں، تو پھر اٹھنے کی کوشش کریں گے، پھر کریں گے، اور یوں کرتے کرتے ایک دن آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہی بات ہے نا، بہت معمولی سی بات ہے، انکار بہت لمبا چوڑا فلسفہ نہیں بیان کرنا ہے۔ تو یہ قوت انکار جو ہے،
یہ قوت انکار حضرت انسان کو پاک پروردگار نے ودیت کیا ہے۔ اچھا کیوں کیا ہے؟ نعرہ صلوات۔ اس قوت انکار کی اہمیت سمجھیے، کتنا اہم ہے، کتنا کریٹیکل ہے، کس قدر اہم ہے کہ پروردگار عالم اس انکار کے لیے اتنے تک پر راضی ہے کہ تم میرا بھی انکار کر دو، جب تک تمام خداؤں کا انکلوڈنگ وہ اللہ بھی، اسی لیے لا الہ کہا گیا ہے۔ تم پہلے ہر طرح کے جتنی طرح کا اللہ کا خدا کا تصور ہے اس تک کا انکار کر دو، اور جب تم انکار کر دو گے تو پروردگار عالم نے یہ اہتمام کر رکھا ہے، اس کی رحمتیں، اس کی ربوبیت نے یہ اہتمام کر رکھا ہے کہ جس لمحہ تم انکار کر کے خالی ہو جاؤ گے، اس کی ربوبیت، رحمت، الوہیت تمہارے اندر راسخ ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہمارا کام کیا ہے؟ بندے کا کام کیا ہے کہ انکار کر دے۔ اقرار کروانا اس کا کام ہے، وہ کس صورت میں اقرار کروائے گا، کس طرح اقرار کروائے گا، یہ وہ جانتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ ایک واقعہ ہے، جناب موسیٰ کو حکم ہوا کہ موسیٰ فلاں جگہ ایک بڑا عالم رہتا ہے، جاؤ اس تک میرا دین پہنچاؤ۔ نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، چلے۔ چلتے چلتے جب اس تک پہنچے تو صبح کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ بیٹھا اپنے گھر کے سامنے دانت صاف کر رہا تھا۔ جناب موسیٰ پہنچے اور اللہ کا پیغام سنایا، کہا ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ پہ ایمان لاؤ۔ تو زمانے کا رواج یہ تھا، جانتے تھے لوگ، یوں نبی کی پہچان یوں کرتے تھے کہ وہ صاحب اعجاز ہونا چاہیے، معجزے اس کے پاس ہونا چاہیے۔ تبھی دلیل کے طور پر لوگ جب تک معجزات نہیں دیکھ لیتے تھے تب تک یقین نہیں کرتے تھے نبوت کا۔ ان کا ٹھیک ہے، ہم دکھاتے ہیں۔ اب یہ خاموش تھے کہ کیا کریں، معجزہ کیا دکھائیں۔ حکم ہوا اللہ کا کہ موسیٰ اپنی عصا اس مٹی میں گاڑ دو۔ جناب موسیٰ نے عصا گاڑ دیا۔ یہ روایتوں میں ہے، عصا گاڑنا تھا کہ وہ عصا ہرا بھرا ہو گیا، ایک شجر بن گیا۔ وہ بہت اطمینان سے بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا تھا، کرتا رہا وہ۔ پھر حکم ہوا موسیٰ عصا نکال لو۔ جناب موسیٰ نے اپنا جیسے ہی عصا نکالا وہ عصا بن گیا۔ ابھی انہوں نے اپنا عصا نکالا ہی تھا کہ اس نے اپنا دتون اس میں ڈال دیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا دتون ڈال دیا وہ بھی ہرا بھرا ہو گیا۔ کہا موسیٰ یہ تو میرا دتون بھی ہو گیا، یہ تمہارا معجزہ کیسا؟ اب حضرت موسیٰ کے پاس کوئی جواب نہیں، یہ پلٹے۔ ابھی پلٹے ہی تھے کہ اس نے آواز دی کہ اے موسیٰ رک جاؤ، ہم ایمان لائے تم پر اور تمہارے اللہ پر۔ تو اب جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ
کہ یہ تو میرا معجزہ تھا جو اللہ کے حکم سے صادر ہوا، دتون تمہارا بھی ہرا ہو گیا، درخت بن گیا، اب کیوں ایمان لا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے حکمت، اس نے کہا کہ موسیٰ بہت ممکن تھا کہ تم جادو کر رہے ہوتے، اس لیے کہ اس زمانے میں سحر اور جادو کا بڑا بول بالا تھا، لہٰذا تم نے جب اپنا عصا نکالا اور اس خالی جگہ پر ہم نے اپنا دتون ڈال دیا تو ہم نے اس چیز کو معلوم کر لیا، ٹیسٹ کر لیا، ہم نے تمہارا اقرار نہیں کیا، ہم نے انکار کیا تمہارا کہ تم جادو کر رہے ہو، سحر کر رہے ہو، ہم کو اس کا تجربہ چاہیے تھا، لہٰذا ہم نے اپنا دتون بھی اس میں ڈال دیا۔ اب جو زمین جس کی قوت افزائش اتنی ہے کہ جو تمہارے عصا کو حکم پروردگار سے ایک شجر بنا سکتی ہے، تو اس زمین میں وہ تاثیر ضرور ہوگی کہ میرے دتون کو بھی شجر بنا دے۔ نعرہ صلوات۔ لہذا یہ میرا تجربہ ہے، یہ جادو نہیں ہے، اس وجہ سے ہم تم پر ایمان لاتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ اب کوئی اس سے کہتا کہ موسیٰ نبی اللہ نہیں ہے تو کیا اس کا ایمان بدل جاتا؟ نہیں بدلتا۔ اگر کوئی اس سے کہتا کہ موسیٰ نے جادو کیا ہے تو کیا وہ مان جاتا؟ نہیں مانتا۔ یہ قصہ ہم نے کسی بزرگ سے سنا تھا اور ہم کو یہ سمجھداری والی بات لگی کہ ایسا ہو سکتا ہے، ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ مقصد میرا نہ تو اس عصا کے شجر بننے کی اہمیت ہے، نہ اس کے دتون ڈالنے کی اہمیت ہے، یہاں نہ اس کے شجر بن جانے کی اہمیت ہے، ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے اس پورے قصے میں۔ جو ہم لوگ پڑھتے نہ تھے، آج بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگوں نے بھی اسکول میں پڑھا ہے کہ بھئی اس کہانی کا سار کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس واقعے کا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ جن چیزوں کو تسلیم کر رہے ہیں وہ تسلیم تبھی ممکن ہے کہ جب آپ یقین کی منزل پر ہوں۔ جب آپ یقین کی منزل پر پہنچیں گے، جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ تجربہ، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یقین بھی آپ کا سلامت رہ جائے، چونکہ یہ نظام ایسا ہے کہ جو تبدیل ہو رہا ہے، روز بروز ایک نئی چیز، آپ کا علم بڑھ رہا ہے، آپ نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں، مگر اس لمحے میں جس یقین کے ساتھ آپ اس کو تسلیم کریں گے، وہ بہت ممکن ہے کہ آپ کی تسلیم کا درجہ اور بلند ہو، تو پھر نئے جواز آپ کو ملیں۔ بھائی ہم لوگ گفتگو میں یہ بات کہتے ہیں نا کہ آپ یہ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ صاحب چھپرا سے بمبئی 1.5 گھنٹے میں پہنچا دیں گے آپ کو، ہم ایسے ہی کہیں، ہے نا؟ کوئی صاحب پریشان ہو کہ کیا ہے بھائی آپ کو بمبئی جانا، کیا بات ہے 1.5 گھنٹے میں پہنچا دیتے ہیں آپ کو۔ اب میرے پاس سائیکل بھی نہیں ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم 1.5 گھنٹے میں بھائی آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ کوئی جواز ہے آپ کے پاس اپنی اس بات کے لیے؟ کوئی دلیل ہے؟ یہ قابل یقین بات ہے۔ تو ہم عام طور پر
یہ عمومی بات ہے کہ ہم اپنے ہر ارادے، اپنے ہر عمل، اپنے ہر مفروضے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ایسا تلاش کرتے ہیں کہ جو قابل یقین ہو. تو تسلیم کی اگلی منزل یقین کی ہے. سبحان اللہ سبحان نعرہ صلوات. ایک اور صلوات. دوسرا درجہ مولا فرماتے ہیں، پہلا درجہ الاسلام ہو تسلیم، تسلیم کر لیا آپ نے اپنے آپ کو خالی کر لیا، تسلیم ہو گئے. تسلیم کا یعنی، تسلیم کا مطلب کہ اب آپ کا وجود بھی آپ کا نہیں رہا، آپ نے اس کے اختیار میں اپنے وجود کو بھی دے دیا. تو اب اگلی منزل یقین. والتسلیم هو الیقین. نعرہ صلوات. اب صاحب قرآن متعدد جگہ یقین کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے. اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم نے اس حوالے کو دیکھا، لفظ یقین کو دیکھا، وہاں شہود کا پہلو ضرور تھا، شہادت کا پہلو. دیکھ لو، سن لو، محسوس کر لو، یعنی یقین کے ساتھ ساتھ. اب مثال کے طور پر ہم آپ سے کہہ دیں کہ کرکٹ کی بال جو ہوتی ہے وہ چوکور ہوتی ہے. ہم سبوں نے کرکٹ کھیلا ہے. ارے بھائی، بال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گول. چوکور کیسے ہو جائے گی؟ بال ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو گول ہو. آپ بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں. ارے بھائی، کیوں چوکور نہیں؟ ارے ہم نے چھو کے دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. بال ہر گول چیز کو کہتے ہیں بھائی. یہی ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا یقین ہے. نعرہ صلوات. ہم آپ کے سامنے صورتیں نہیں پیش کرتے ہیں بلکہ تراجم پیش کر دیتے ہیں. اے ایمان والو، یہ سورہ نمبر 2 البقرہ آیت نمبر 208. اے ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اعتبار نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب یہ کھلا ہوا کا مطلب سامنے کا، کھلا ہوا کا مطلب جس کی شہادت دی جا سکتی ہو. دوسری جگہ ارشاد پروردگار ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 20. اے پیغمبر، اگر یہ لوگ آپ سے کٹ حجتی کریں تو کہہ دیجئے کہ میرا رخ تمام تر اللہ کی طرف ہے اور میرا پروردگار بھی ایسے ہی
نعرہ صلوات. ہاں، اور میرے پیرو بھی ایسے ہی ہیں. اور پھر اہل کتاب اور جاہل مشرکین سے پوچھئے گا کہ تم اسلام لے آئے. اگر وہ اسلام لے آئے تو گویا ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیا تو آپ کا فرض صرف تبلیغ تھا، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب پہچانتا ہے. پہچان کرنا شہادت. ایک نعرہ صلوات. سورہ تکاثر آیت نمبر 106. دیکھو اگر تمہیں یقینی علم ہو جاتا، دیکھو اگر تمہیں یقینی علم ہو جاتا کہ تم کو یقینی علم ہو جاتا کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے. اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں میرے پاس موجود ہیں، پرنٹ نکال کے رکھ رکھا ہے ہم نے، آپ دیکھ سکتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ بات یہاں پر طے ہوئی کہ یقین کی جب گفتگو کرتے ہیں تو یقین میں شہود کا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. اس شہود کے کئی وسائل ظاہری ہمارے پاس موجود ہیں اور باطنی بھی موجود ہیں. ظاہری وسائل کیا کیا ہیں؟ ظاہری طور پر ہم یقین کن کن چیزوں سے حاصل کرتے ہیں؟ آنکھ سے حاصل کرتے ہیں، دیکھ کے، سونگھ کے، چھو کے، ذائقہ لے کے. یہ اتنی چیزیں جو ہمارے فہم اور ادراک میں ان حوالوں سے یقین آتا ہے، مگر وہ کہ جو ان حوالوں میں آتا ہی نہیں اس کا کیا کریں؟ نعرہ صلوات. کیسے یقین کریں؟ اور وہ کہتا ہے دیکھو اور ہمارے پاس یہی وسائل ہیں کسب علم کے، کسب یقین کے، یقین کی منزل پر پہنچنے کے. تو کیا واقعی ہمارے پاس اتنے ہی وسائل ہیں؟ کیا واقعی اتنے ہی وسائل ہیں کہ کچھ اور بھی ہے؟ اور ہم اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں، مگر ہم غور نہیں کرتے. کیونکہ وہ وسیلہ اتنا مضبوط، اتنا پختہ ہے کہ ہم کو اس کو کار فرما کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ کار فرما رہتا ہے، لہذا ہم اس پر غور نہیں کرتے. مثال کے طور پر ہم کچھ سوچتے ہیں، ہم فکر کرتے ہیں، تو کیا کوئی آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بتائیے کہ آپ اپنے ارادے سے کچھ سوچ رہے ہیں؟ نہیں. آپ تصور کرتے ہیں کچھ، اس میں بہت سارے تصورات آپ کے ارادی ہوتے ہیں، مگر بہت سارے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ارادہ نہیں کیا ہے، مگر غیر ارادی طور پر آپ کا ذہن، آپ کا شعور، ذہن نہیں، آپ کا شعور کار فرما ہے، اور اس شعوری بیداری آپ اپنے بیدار شعور کی بنا پر اپنی شخصیت کو دوسری شخصیت سے ممیز کرتے ہیں، اپنی شخصیت کو دوسری شخصیت سے ملا لیتے ہیں، آپ دوستیاں کرتے ہیں، دشمنیاں کرتے ہیں، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے کاروبار، اور ہمارا شعور کار فرما رہتا ہے. ہم نے شعور کو نہ تو دیکھا ہے، نہ کبھی شعور آ کے ہمارے کان میں کوئی بات کہہ گیا ہے،
نہیں ہوا ہے نا ایسا کچھ، مگر ہے۔ تو جب یہ شعور بیدار ہو جائے اور یہ آزاد شعور ہمارا پابند ہو جائے، جب اس شعور کو ہم اپنا پابند کر لیں تو یقین پیدا ہوتا ہے۔ کس کی طرف؟ کس چیز کے لیے؟ کہ وہ جو شعور کے باہر ہے، اس کے وجود کا شعور۔ نعرہ صلوات۔ تو وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں بھائی؟ مثالیں ہونی چاہیے نا ہمارے پاس، ہم کو معلوم ہونا چاہیے نا کہ کیسے لوگ ہیں۔ وہ انسان کیسا ہوگا جس کا شعور اس کے قبضہ قدرت میں ہو، جو لاشعوری طور پر کوئی عمل نہ کرتا ہو، جو کر رہا ہو اس کو وہ یقین کی منزل پر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ تو دیکھیے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ آئیے کربلا کے میدان میں، بلکہ کربلا سے کچھ منزل پیچھے آ جائیے۔ ایک رسالہ ہے، ایک کارواں کو روکتا ہے۔ اس کارواں کا سردار اس رسالے کے سردار سے کہتا ہے کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ عرب ہے، شجاع ہے، بہادر ہے، جواب دینا جانتا ہے، دے سکتا ہے جواب، بالکل دے سکتا ہے۔ لاشعوری عمل یہی ہوتا کہ جواب دے دیتا، پلٹ کے ریفلیکس ایکشن یہی ہوتا کہ جواب دے دیتا۔ کوئی اور ہوتا تو جواب دے بھی دیتا، مگر یقین دیکھیے، شعور پر قدرت دیکھیے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے غیرت سے، مگر کہتا ہے کہ آپ کی ماں اگر کوئی اور ہوتا تو میں ضرور جواب دیتا، مگر آپ کی ماں۔ اب شعور کی بیداری کا سلسلہ چلتا۔ دوسری محرم، نہر کے کنارے خیام حسینی سجائے جاتے ہیں، آراستہ ہو رہے ہیں خیمے۔ حر کا رسالہ کچھ فاصلے پر قیام پذیر ہے۔ دیکھیے کیا میرے مولا کا انتظام ہے، کیا اہتمام ہے۔ کیوں نہ بھائی جان نے ایک بار ہم سے کہا تھا کہ اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ کربلا ہے میرے سامنے۔ ہم اپنے آپ کو جب ایسیس کرتے ہیں، اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو، اپنے شوق کو، اپنی محبت کو اپنے پروردگار سے، تو ہم خود کو حر کی طرح لشکر یزید میں پاتے ہیں۔ لیکن میرے مولا کا انتظام دیکھیے، ہمارے لیے حر کو لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ حر ہی ہیں۔ کون حر ہیں؟
اور شب عاشور تک کون حور ہے اور کہاں پر ہے؟ بیٹا ہے، بھائی ہے، غلام ہے، بیوی ہے، سب ہے۔ منزل شہود طے ہو رہی ہے حر کی۔ کچھ روایتوں میں ایسا بھی ملتا ہے کہ غالباً 7 محرم تک حر نے نماز بھی امام حسین کی اقتداء میں پڑھی ہے۔ کہیں کہیں ہم نے یہ روایت بھی، یہ درجہ بدرجہ حر ہو رہا ہے، آزاد ہو رہا ہے۔ کن کن چیزوں سے آزادی؟ لشکر کی سرداری سے آزادی، قوت و جبر سے آزادی، بچوں سے آزادی، بیٹے سے آزادی، زندگی سے آزادی، جسم سے آزادی۔ تسلیم ہو رہا ہے رفتہ رفتہ رفتہ۔ نور حسین ظلمت سے حر کو آزاد کر رہا ہے۔ حسین نے پانی نہیں پلایا ہے، جام کوثر پلا دیا ہے۔ شب عاشور آتی ہے، اور اپنے خیمے میں بیتاب آزاد ہو چکا ہے، تسلیم ہو چکا ہے حر کا نفس۔ یقین کی منزل بہت سخت ہے، حر پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کہ اے حر، اگر ہم سے کوئی کہتا کہ عرب میں کوئی بہادر ہے تو میں تیرا نام لیتا، یہ تیرا کیا حال ہے؟ حر خاموش۔ پوچھتے ہیں کہ تو کچھ آوازیں سن رہا ہے؟ ہاں سن رہا ہوں۔ کیا سنا؟ اللہ صدائے لتش بلند ہو رہی ہے۔ اے شخص، اس وقت میں خود کو دوزخ اور بہشت کے بیچ محسوس کر رہا ہوں۔ اس حر آزاد اور آزادی مبارک، تم آزاد ہو گئے، تم نے طاغوت اور حق دیکھ لیا، تم نے انکار کر دیا طاغوت کا، حق کی طرف چلے گئے اور پہنچتے ہیں صبح عاشور اور پہنچے، چلتے ہیں امام کی طرف، ہاتھ بندھے ہیں مجرموں کی طرف، اور پہنچتے ہیں قدم امام میں جھکتے ہیں، کہتے ہیں مولا کیا میری بھی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ کریم ابن کریم ہے، ارے اور تجھے تو میں نے ظلمت یزیدی سے کھینچ کے نکال لیا ہے، تو بھی آزاد ہے اس دنیا میں بھی، اور تو آخرت میں بھی آزاد رہے گا۔ سیعلم اللہ الذی ظلموا ای منقلب ینقلبون
انا للہ و انا الیہ راجعون.